أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور ہم سب کا پالنے والا ہے. پروردگار عالم ہم پر اپنی نعمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے. ہر آن اس کا فضل، اس کا کرم ہمارے شامل حال رہتا ہے. بس پروردگار عالم کے شکر سے ابتدا کرتے ہیں. بار اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے قلب میں محبت محمد و آل محمد کو دے دیا. اس قلب کی محبت کی وجہ سے آج میں اور آپ اس فرش عزا پر موجود ہیں. کربلا جینا سکھاتی ہے، اس عنوان کے تحت آج چھٹی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور بی بی شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں چھوٹی سی خدمت پیش کر رہی ہوں. اس مجلس کی ابتدا گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی اس دعا کے جملے سے ہوگی جو دعا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام حسین نے اپنے فرزند سید سجاد کو عصر عاشور رخصت آخر کے وقت اپنے بیٹے کو تعلیم کی تھی، اور مولا کے وسیلے سے یہ دعا ہم تک پہنچی. اور آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اس دعا کے جملوں کے ذریعے ائمہ معصومین نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی ہے. ہم اس دعا میں کہاں تک پہنچے تھے میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، اور آج چھٹا جملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر. یہاں تک میں نے کل بیان کیا تھا. آج چھٹا جملہ. یا منفسا عن المکروبین. اے دکھی دلوں کے دکھ کو دور کرنے والے. یعنی وہ خدا کون ہے جو نہ صرف یہ کہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، کل میں نے بیان کیا تھا نا، یا من یعلم ما فی الضمیر، کہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اگلا جملہ مولا نے کیا سکھایا؟ یا منفسا عن المکروبین. نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ہر دکھی دل کے دکھ اور درد کو دور کرتا ہے. اور خدا کیسے دور کرتا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں. کتاب ہے خدا شناسی کے راستے، اور اس میں روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا لبیب، یہ شخص بیان کرتا ہے کہ گھر میں تھا، رات کا وقت تھا. آپ کو پتا ہے آج بھی گاؤں کے علاقوں میں گھروں میں سانپ نکل آتے ہیں زمین کے اندر سے. کا ایک سانپ نکل آیا، میں اس کو مارنا چاہتا تھا کہ ایک بارگی اس نے حملہ کیا اور مجھے ڈس لیا. لبیب کہتا ہے جب سانپ نے مجھے ڈسا تو اس کے زہر کی وجہ سے میرا ایک بازو شل ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، حرکت نہیں کر سکتا تھا. اب آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بیماری ہے فوراً لے کے ہم ہاسپٹل دوڑتے ہیں، اور اب سائنس نے ترقی بہت کر لی ہے، علاج دریافت ہو گیا. وہ زمانہ نہیں تھی وہاں اس وقت یہ سہولتیں. کہا اس سانپ کے زہر کے اثر پہلے میرا بازو شل ہوا، پھر میرا دوسرا بازو، پھر میرا پورا جسم. اب وہ اس حال میں تھا کہ اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتا تھا.
پھر کہا یہ اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کے اثر سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہاں تک کہ قوت گویائی چلی گئی. اب میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نہ جسم کو حرکت دے سکتا تھا، یعنی ایک مردے کی طرح. بس فقط کیا تھا، سن سکتا تھا. قوت سماعت باقی تھی اور وہ بستر پہ پڑا ہوتا تھا. اس نے 1 سال اس بیماری میں کاٹا ہے. اس حال میں پڑا ہوا کہا میں اتنا بے بس تھا کہ جب مجھے بھوک لگی ہوتی تھی میں بتا سکتا نہیں تھا، دیکھ سکتا نہیں تھا، تو پڑا ہوں تو کسی کو خیال نہیں، اور جب کبھی نہیں خواہش تو لوگ آ کے زبردستی منہ میں ڈال رہے ہیں، منع کر نہیں سکتا. پیاس نہیں ہے تو پانی منہ میں ڈالا جا رہا ہے، پیاسا ہوں تو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پانی. کہا بڑی بے کسی تھی. اور کہا جو لوگ آتے تھے عیادت کے لیے وہ عجیب عجیب باتیں کہتے تھے. کہا ایک دفعہ میرے پڑوس سے خاتون آئی اور میری زوجہ سے کہنے لگی لبیب کا کیا حال ہے؟ تو میری بیوی نے کہا نہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کو آرام آ جائے، نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں چین مل جائے. کہا یہ جملہ سن کے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مولا پروردگار عالم اب میں اس منزل پہ آ گیا ہوں کہ میں اب میرے جو عیادت کرنے والے ہیں، جو میرے اعزاء ہیں، جو میری بیوی ہے، جو میرے گھر والے ہیں، وہی چاہتے کہ یا تو میں اچھا ہو جاؤں یا مر جاؤں تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے. اب یہ بھی میرا خیال نہیں رکھ سکتے. کہا اس وقت میں بول سکتا نہیں تھا مگر میں نے دل سے خدا کو پکارا. دعا میں کیا ہے، یا منفسن عن المکروبین، وہ جو دلوں کے دکھ کو دور کرتا ہے. کہا میں منہ سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، بس میں نے دلی دل میں خدا کو پکارا، بار الہ یا تو اب شفا دے دے یا موت دے دے. مجھے شفا دے دے کہ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکوں، سے احتیاط ہو جاؤں، نہیں تو اگر تیری حکمت میں نہیں ہے تو مجھے موت دے دے. کہا میں نے دل سے دعا مانگی، آنکھوں سے میرے آنسو گر رہے تھے. بس اس تکلیف و شدت میں اچانک میری آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ کھلی تو میں اتنے ایسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، مگر اب جو نیند سے بیدار ہوا تو میں دیکھ سکتا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. اس کے بعد کہا مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہوں. میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ حرکت کر رہا تھا. میں ہمت کر کے میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، میں کھڑا ہو گیا. اور جب اپنے کمرے سے باہر آیا تو میں نے 1 سال کے بعد کھلا آسمان دیکھا. اور جیسے میں نے آسمان کو نگاہ کی میری زبان سے بے اختیار نکلا بار الہ فقط تو ہے جو دلوں کے دکھوں کو جانتا ہے اور تو ہی دلوں کے دکھوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صلوات بھیجیے بابا سے. اسی لیے مولا ہمیں دعا میں سکھا رہے ہیں کہ خدا کو اس طرح پکارا کرو. جب شدید مشکل ہو، جب شدید مصیبتوں بلاؤں میں گر جاؤ، اس دعا کو پڑھو تو سمجھ کے پڑھنا. یا منفسن عن المکروبین، وہ جو ہے دل کے دکھوں اور درد کو دور کرتا ہے کیونکہ وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا پروردگار عالم نے جو اپنی حجتوں کو دنیا میں بھیجا ہے، 14 معصومین کو جو دنیا میں بھیجا ہے، تو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا. وہ کل ہے تو ان کو جز اپنی صفات کا جز ان کے اندر دے کے بھیجا تاکہ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ان 14 معصومین سے پہچانو، یہ پہچانوائیں گے یہ خدا کیا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان 14 معصومین کے نام ہی اپنے نام سے مشتق کر کے رکھے ہیں. کیسے؟ اگر وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے، اگر وہ اعلیٰ ہے تو یہ علی ہیں، اگر وہ فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ زہرا ہیں، اگر وہ محسن ہے تو یہ حسن ہے، اگر وہ قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہیں، اگر وہ معبود ہے تو یہ زین العابدین ہیں، اگر وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو یہ باقر العلوم ہیں، اگر وہ صادق الوعد ہے تو یہ جعفر صادق ہیں، اگر وہ کاظم الغیظ ہے تو یہ امام موسیٰ کاظم ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا چاہنے والوں کا مرکز ہے تو یہ علی رضا ہیں، اگر وہ حاصل تقوی ہے تو یہ محمد تقی ہیں، اگر وہ پاکیزگی کا مظہر ہے تو یہ علی نقی ہیں، اگر دنیا کی ہر شے اس کا عسکر ہے، لشکر ہے تو یہ حسن عسکری ہیں، اگر وہ غیب میں رہ کے نظر نہیں آتا مگر کائنات کو چلا رہا ہے تو آخری امام کو پردہ غیبت میں رکھ کے ہدایت کا سامان دے کے یہ بتا دیا یہ میرا ہی نمائندہ ہے، اگر میں غیب میں ہوں تو یہ بھی غیب میں ہے. صلوات پڑھیے.
بس خدا کی آخری حجت میرے اور آپ کے وارث اور امام حضرت حجت آج جمعے کا دن امام زمانہ سے منسوب ہوتا ہے. یہ دن کے جو ہفتے کے 7 دن ہیں اس تمام 7 دن ائمہ سے منسوب ہیں. جمعے کا دن آج روز جمعہ ہے امام زمان سے منسوب ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہی بیان کر رہی ہوں کہ خدا نے ان ائمہ کو اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. اگر کوئی ان محمد و آل محمد پر ایمان رکھتا ہے، ان کی ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. آج تذکرہ ہے 5ویں امام کا میں کروں گی کہ پہچانیے جیسے خدا دل کے دکھوں کو جانتا ہے تو یہ خدا کی حجت ہے نا، تو ائمہ بھی ہمارے دل کے دکھوں کو جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام کے صحابی ہیں ابو بصیر، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ یہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، مگر مولا کے اتنے عظیم المرتبت یہ صحابی تھے، شاگرد تھے کہ مولا ان پر فخر کرتے تھے. ابو بصیر اس منزل پر ہیں. ابو بصیر کو نظر نہیں آتا ہے. ایک دن مولا کے پاس آئے، 5ویں امام کے پاس آئے اور آ کے عجیب سوال کیا. کیا کہا؟ 5ویں امام سے کہتے ہیں مولا آپ وارث انبیاء ہیں. کہا ہاں ہم ائمہ وارث انبیاء ہیں. کہا مولا پھر جو انبیاء کا علم تھا وہ علم آپ کے پاس ہے؟ کہا بے شک وہ علم ہمارے پاس ہے. کہا جو انبیاء معجزے دکھاتے تھے وہ تمام معجزے آپ کی ذات سے بھی ظاہر ہوں گے؟ کہا بالکل وہ معجزے ہم بھی دکھا سکتے ہیں، ہماری ذات سے ظاہر ہوتے ہیں. کہا مولا جیسے حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا کر دیتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مولا یہ معجزے آپ بھی دکھا سکتے ہیں؟ کہا بالکل ہم وارث انبیاء ہیں، ہم بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ بولے نہیں. آپ میرے لفظوں کو اگر غور سے سن رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ مولا جیسے عیسیٰ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں؟ کہا میں بھی کر سکتا. اب خود نابینا ہیں، اب زبان سے ادا نہیں ہو رہا. دیکھیے جو چاہتا ہے نا کسی کو محبت کرتا ہے، دنیا کی محبتیں بھی ہیں، ماں باپ کی، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کچھ ایسا نہ کہہ دیں کہ ناراض ہو جائیں. اگر اولاد فرما بردار ہے تو سوچتی ایسا کچھ نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. اگر بیوی شوہر کی فرما بردار ہے تو وہ سوچتی میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ابھی امام کا عاشق ہے ابو بصیر، پوچھ رہے ہیں، یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ بولو مولا جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو میری بھی نائی بحال کر دیجئے. مولا تو دل کا حال جانتے نا، پہچانیے جیسے خدا دکھی دلوں کا درد جانتا ہے، دل کا حال جانتا ہے، تو جن کو اپنی حجت بنا کے بھیجتا ہے وہ بھی دلوں کا حال جانتے ہیں. اب یہ بولے کچھ نہیں. امام قریب گئے اور امام نے جا کے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا. جیسے ہی مولا کا ہاتھ اس کے چہرے پہ مس ہوا اس کو نظر آنے لگا. جیسے ہی ابو بصیر کو نظر آنے لگا مولا نے ایک جملہ کہا، ابو بصیر چاہو تو اسی طرح پوری زندگی گزارو مگر پھر آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانا ہوگا. لیکن اگر تم پہلی حالت پہ واپس آ جاؤ تو خدا نے تم کو نابینا رکھا ہے، ظلم نہیں کیا، خدا کی حکمتیں ہیں. اگر تم خدا کی رضا پہ راضی رہو، ویسے ہی نابینا رہو جسے خدا چاہتا ہے، تو میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. جیسے ہی 5ویں امام نے جملہ کہا ابو بصیر کہتے ہیں مولا مجھے پچھلی حالت پہ لوٹا دیجئے. اب جو مولا نے ہاتھ پھیرا تو دوبارہ نابینا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جیسے خدا دلوں کا حال جانتا ہے ایسے ہی وقت کے امام بھی، ہمارے 12 کے 12 امام، یہ چہاردہ معصومین بھی ہمارے قلب کے حال کو جانتے ہیں. مگر مولا سکھا رہے ہیں جیسے ہم خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اگر ہمارے ہو تو خدا کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. اچھا یہ تو مولا کا مقام ہے، ہاتھ پھیرے تو نابینا بینا ہو جائے. مگر میں پہلی محرم سے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہی ہوں کہ جو ان کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان کے در سے سیکھ لیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کریں، جو مولا کی پیروی کرنے لگتا ہے، خدا یہ معجزات اسے عطا کر دیتا ہے. کیسے عطا کرتا ہے؟ 5ویں امام کے ایک اور شاگرد ہیں جابر جعفی. جابر جعفی کوفے میں ہیں، کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں. جس گلی سے گزر رہے تھے وہیں سے مولا کا ایک اور شیعہ گزر رہا ہے. قریب آئے، جابر نے چہرہ دیکھا. اب ذرا پہچانیے گا، اللہ دل کا حال جانتا ہے، ائمہ دل کا حال جانتے ہیں، اور جو مولا کے در سے اطاعت سیکھ لیں، تقوی والے ہو جائیں، با تقوی ہو جائیں، وہ بھی دلوں کا حال جان لیتے ہیں. اب وہ جابر جعفی مولا کے شاگرد ہیں، گزر رہے ہیں. ایک اور شیعہ گزر رہا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، اداس ہے. جابر جعفی نے پوچھا کیا بات ہے اے عاشق علی، کیا بات ہے، کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بہت غریب ہوں، مولا مدینے میں ہیں
میں کوفے میں ہوں, مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مگر نہ اتنا سامان سفر ہے نہ اتنا پیسہ ہے کہ میں جا سکوں, اس لیے اداس ہوں کہ اپنے مولا کو دیکھ نہیں پا رہا. اسدارو فرش عزا پہ ہو نا, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا, اس کے امام موجود تھے دنیا میں, تب بھی وہ تڑپ رہا تھا دیکھنے کے لیے. میرے اور آپ کے امام پردہ غیبت میں, کیا ہم بھی امام کے لیے اس طرح تڑپتے ہیں؟ اگر محبت کرتے ہیں تو میرے اور آپ کی آنکھوں میں جب جمعہ آئے نا تو واقعی ہمیں رونا چاہیے. اسی لیے ہمیں دعائیں ندبہ دی گئی ہے. ندبہ کیا ہے؟ زور سے رونا, گریا کرنا. کیا ہمارے قلب کی حالت ہوتی؟ پہلے میں اس روایت کو بیان کر دوں, پھر میں آتی ہوں دعائیں ندبہ پہ. تو اب وہ کہا کہ کیا اچھا مولا کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ جابر جعفی نے اس کے چہرے کو دیکھا, کیونکہ مولا کے در سے بہت باعظمت تھے, سیکھا ہوا تھا اطاعت الہی. چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے جو یہ کہہ رہا ہے نا واقعی دل سے تڑپ رہا ہے مولا کی زیارت کے لیے. کہا ادھر آ میرے پاس, میرا ہاتھ پکڑ لے. اس علی کے چاہنے والے نے, اس مولا کے شیعہ نے جابر جعفی کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا اب آنکھوں کو بند کر لے. آنکھیں بند کر لی. چند منٹ کے بعد کہا کھول. اب جو آنکھوں کھولا دیکھا مدینے میں مولا کے گھر کے سامنے. جو در اہل بیت سے آ جائے, جو مولا کی اطاعت سیکھ لے, مولا اسے کیا کیا دے دیتے ہیں. ابھی حیران, یہ چند لمحے میں طے الارض ہو گیا, زمین کے فاصلے سے مٹ گئے. کہاں کوفہ, کہاں مدینہ, میں چند لمحے میں یہاں پہنچ گیا. ابھی یہ حیران ہے, دل میں سوچ رہا تھا, منہ سے نہیں کہا, دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس کیل ہوتی تو میں جو مولا کا گھر ہے نا کہیں دیوار پہ لگا دیتا, تاکہ جب دوبارہ آتا تو دیکھتا وہ کیل لگی ہے. یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں خواب میں آیا ہوں, یہ جاگتی حالت میں آیا ہوں. ابھی یہ دل میں سوچ رہا تھا. جابر جعفی نے کہا, جابر جعفی کون؟ مولا کے در سے تقویٰ سیکھ لیا ہے. جابر جعفی کہتے کیل چاہیے, یہ لے, لگا دے دیوار میں. منہ سے نہیں کہا, جیسے خدا دلوں کا حال جانتا ہے, جیسے آئمہ دلوں کا حال جانتے ہیں. اگر کوئی آئمہ کے در سے سیکھ لے اطاعت, مولا اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں. ابھی جان گیا اس کے دل کا حال. جابر جعفی کہتے کیل چاہیے, یہ لو, لگا دو. بڑا حیران, اس کا ہاتھ پکڑ کے آئے, مولا کے دروازہ کھٹکھٹایا, غلام نے آیا, بتایا کہ جابر جعفی ہیں. مولا نے اندر بلایا, گئے, دونوں نے مولا کو سلام کیا. جابر جعفی اس منزلت پہ تھے کہ مولا کے برابر پہلو میں بیٹھے. ابھی جو شیعہ ہے نا, مولا کا چاہنے والا ہے, دیکھ رہا ہے جابر جعفی مولا کے کان میں کچھ کہتے ہیں, مولا دیکھ سن رہے ہیں, پھر مولا اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں. کہا مولا سے اتنی قربت, اتنا قرب, یعنی ایک مرتبہ آدمی کو رشک آنے لگتا ہے. بھائی مولا اتنا اس سے راضی ہیں, اتنا اس میں خوشنود ہیں, کیونکہ وہ تو عطا کرنے والے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم لے نہیں پاتے, ہم گناہوں میں گھرے رہتے ہیں, ورنہ وہ تو دونوں ہاتھ سے لٹانے والے ہیں. ابھی دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہے. جابر جعفی نے اس کا چہرہ دیکھا کہ یہ پریشان و حیران ہے. ایک بارگی مولا سے اجازت چاہی, مولا کو سلام کیا, دونوں نے مولا سے رخصت کی, مولا کے گھر کے باہر آئے. پھر کہا میرا ہاتھ پکڑ لے, ہاتھ پکڑا, کہا آنکھوں کو بند کر لے, بند کیا. چند منٹ کے بعد پھر کہا آنکھوں کھولے. اب پھر کوفے میں کھڑا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو در آل محمد سے وابستہ ہو جائے, دیکھیے محمد و آل محمد کا رتبہ تو بہت بلند ہے. ہماری عقلیں ان کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں, جب صاحب تقویٰ بن جائے. تو عزیزارو, حسین ابن علی نے کربلا میں جینا سکھایا, اور میرے عشرے کونان نے یہ کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے. آج جمعے کا دن امام زمان سے منسوب ہے, تو آج میں آپ کے سامنے کربلا کے 2 منظر پیش کروں گی. مولا حسین نے سکھایا جینا ہے نا تو امام کی معرفت حاصل کر کے جینا. مولا نے کب سکھایا؟ جب مولا راہ کربلا میں تھے. امام حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے. ایک مقام تھا مقام سالبیہ, مولا نے اس مقام پر قیام کیا.
جب مولا نے اس مقام پہ قیام کیا، رک گئے قافلے والے. قریب کی آبادی سے ایک شخص آیا اور آ کے مولا سے کہتا ہے مولا مجھے ایک آیت سمجھا دیجیے. وارث قرآن ہے نا حسین. کہا مولا مجھے ایک آیت سمجھا دیجیے. کہا کون سی آیت؟ کہا مولا سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں ہے نا. کہا مولا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ روز قیامت ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. ہزاروں میں سوچتی ہوں کہ عالم اسلام کے لوگ اگر اس ایک آیت پہ غور و فکر کر لیں تو پہچان جائیں کہ 12 امام برحق ہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن سب کے لیے ہے، ہر مسلمان پڑھ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. روز قیامت خدا ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. یہ شخص کہتا ہے مولا حسین سے، مولا سفر میں ہے، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے. وہ شخص کہتا ہے مولا مجھے یہ آیت سمجھا دے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مولا حسین کہتے ہیں دیکھ امام پیشوا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اور جو امام حق کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے کامیابی اور سعادت کے ساتھ بہشت پہنچا دیتا ہے. اور دنیا میں ایک اور رہبر ہوتا ہے، لوگ ان کو بھی امام مانتے ہیں، ایک اور قسم کے رہبر ہوتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو بدبختی اور جہنم تک پہنچاتے ہیں. اب مولا نے بات واضح کر دی، چاہو تو حق کی طرف آ جاؤ، چاہو تو گمراہ جو پیشوا ان کی طرف چلے جاؤ. تو مولا حسین نے کربلا سے پیغام دیا کہ اگر زندگی گزارنا ہے تو امام کی معرفت کے ساتھ جینا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے، جناب رسول ختم مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول خدا کی حدیث ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جسے شیعہ سنی مسلمانوں کے تمام مسلک مانتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے. بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت. امام کو پہچانو، اگر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے تو مرو گے تو جاہلیت پہ مرو گے. یہ تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے. اور کیا ہے معرفت امام؟ ایک شخص نے آ کے امام حسین سے سوال کیا مولا اللہ کو کیسے پہچانے؟ سوال ہے نا کہ اللہ کی بھائی سب جانتے خدا کائنات چلا رہا ہے، مگر اللہ کی معرفت رکھو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو. اگر عقیدہ مضبوط نے اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا تو انسان بات پر اللہ پہ اعتراض کرتا ہے. سیلاب کیوں آ گیا؟ اتنے لوگ کیوں مر گئے؟ فلاں کیوں ایسا ہو گیا؟ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ سب سوال کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ کو پہچاننا چاہا تھا ویسے پہچانے ہی نہیں. اگر اللہ کو تمام صفات کے ساتھ، اس کی تمام مرکز کے ساتھ، اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ اگر اللہ کو پہچان لیتے جیسا پہچاننے کا حق ہے تو پھر انسان اللہ پہ اعتراض نہیں کرے گا. تو اب آگے ایک شخص نے امام حسین سے پوچھا مولا اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ مولا حسین نے جواب دیا، بہت چھوٹا سا جواب ہے، اور میں اس جواب کو سنانے کے بعد آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گی تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے. مولا کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو نا؟ کہا جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے گا وہی خدا کو پہچانے گا. میں پھر دوہرا رہی ہوں، مولا حسین نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے، کیا جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے گا. یہ روایت کہاں لکھی؟ کتاب میزان الحکمہ سے پڑھ رہی ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ مولا حسین کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے گا وہی خدا کو پہچانے گا. تو اب دو چیزیں ہیں اور دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کیا؟ جو اللہ کو پہچانے گا وہی امام کو پہچانے گا، جو امام کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. کیسے واضح ہو بات؟ میں آپ کے سامنے روایت پڑھتی ہوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے سامنے ایک حبشی غلام آیا. بہت غور سے سنیے گا، بہت لطف آئے گا، اور یہ بات جو میں نے ابھی روایت پڑھی آپ کو واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آئے گی بہت اچھی طرح سے. مولا علی کے پاس ایک حبشی غلام آیا اور آ کے کہتا ہے سر جھکا کے مولا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ مولا میں نے کسی کا مال چوری کر لیا ہے. کہ مال چوری کر لیا. تو مولا نے کہا کہ ہو سکتا ہے تجھ سے بے خیالی میں ہو گیا ہو. کہا نہیں مولا جانتا تھا گناہ ہے. مولا نے کہا ہو سکتا ہے تو مجبور ہو، بھوکا ہو. کہا نہیں مولا ایسا بھی کچھ نہیں تھا. مولا نے پھر کہا ہو سکتا ہے تجھے شرعی مسئلہ ہی پتہ نہ ہو کہ گناہ ہے. کہا نہیں مولا میں جانتا تھا مجھ سے گناہ ہوا ہے، بس میں چاہتا ہوں مجھے پاک کر دے. مولا نے کہا اب تو سزا تجھے بھگتنی پڑے گی.
اب تو نے خود ثابت کر دیا کہ جانتے بوجھتے تو نے یہ گناہ کیا. تو چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے, انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. کہا اب تو تجھے سزا بھگتنی. کہا مولا میں حاضر ہوں. مولا نے جلاد کو بلوایا. مسجد کوفہ میں مولا بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے جلاد کو بلوایا, کہا اس پہ حد شرعی جاری ہو گئی ہے, اس کو شرعی طور پہ سزا دینی پڑے گی, اقرار کر رہا ہے اپنے گناہ کا, اس نے چوری کی ہے, اس کی ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا. کاٹ دیا گیا. مسجد کوفہ سے باہر آ گیا, ہاتھ سے خون بہ رہا ہے, انگلیاں کٹ چکی ہیں. باہر ہی ایک منافق بیٹھا ہوا تھا. کہا یہ کیا ہوا, کس نے تمہاری انگلیوں کو کاٹ دیا؟ کہا مولا علی نے کاٹا ہے حکم خدا سے. کہا علی کے شیعہ ہو, علی نے تمہاری انگلیاں کٹوا دی, یہ نہیں خیال کیا تم علی والے ہو؟ جب اس نے یہ کہا تو کہا میرا امام وہ ہے جو مومنوں کا امیر ہے, جو متقیوں کا امام ہے, جو اللہ کا ولی ہے, جو رسول کا وصی ہے. یعنی وہ اب فضائل علی بیان کر رہا ہے. 70 القابات مولا کے گنا رہا ہے, انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, خون بہ رہا ہے. 70 القابات مولا علی کے فضائل میں پڑھ رہا ہے. لوگ دوڑ کے مسجد کوفہ میں گئے. کہا مولا جس کا ہاتھ کٹوایا ہے وہ بھرے کوفے کے بازار میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. مولا نے جب یہ سنا حسن مشتبہ کو بلایا. حسن جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. حبشی غلام ہے. مولا کہتے ہیں حسن جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ. حسن مشتبہ گئے. کہا میرے بابا بلا رہے ہیں. اس نے کہا مولا بلا رہے ہیں. آیا مولا کے پاس. مولا کیا سزا میں کچھ کمی رہ گئی؟ میں حاضر ہوں. مولا نے کہا نہیں, ایک سوال کا جواب دے. میں نے تیری انگلیاں کٹوا دی, سزا ملی تجھ کو, اور تو بازار میں کھڑے ہو کے میرے فضائل پڑھ رہا ہے. کہا مولا ایک سوال کا جواب دے دیجئے, بس یہ سن لیجئے تو آپ کو امام حسین کا جواب سمجھ میں آ جائے گا. مولا ایک بات کا جواب دیجئے. کہا پوچھ. مولا یہ جو میری انگلیاں آپ نے ہاتھ کٹوایا ہے میرا, یہ آپ نے اپنی خواہش سے کٹوایا ہے یا حکم خدا سے کٹوایا ہے؟ کہا حکم خدا سے کٹوایا. تو مولا جب حکم خدا سے کٹوایا ہے تو میں آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ مجھے ناراض ہونا تھا تو میں خدا سے ناراض ہوتا, مگر میں جانتا ہوں خدا کا حکم ہے یہ, تو میں کیوں آپ سے ناراض ہوتا؟ جب یہ سنا تو مولا رونے لگے. مولا مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی, پڑھ کے دعا کی, اس کو بلایا, قریب آیا, اس کا کٹا ہوا ہاتھ ہے, مولا نے اپنی ابا کا دامن ڈال دیا, اور پھر مولا نے جب ابا کا دامن کچھ پڑھا, کھولا تو اس کی انگلیاں جڑ چکی تھی. اور مولا نے بڑا ایک عظیم, لگائیے گا نعرے, پہلے مولا کا جملہ سنیے, آج میں بھی آپ کے ساتھ لگاؤں گی. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا عظیم جملہ شیعوں کے لیے کہا. مولا نے کہا اگر میرا دشمن اسے میں زمین و آسمان کی دولت دے دوں تب بھی وہ میرا نہیں ہوگا, اور اگر میرا شیعہ حقیقی شیعہ میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں تو ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی علی علی علی. صلوات پڑھی بابا سے بلند. جو علی کو پہچان لے پھر وہ علی کو چھوڑا نہیں کرتا. جی یا تو اب امام حسین کا جملہ سمجھ میں آیا. جو امام کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے, جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ امام کو پہچان لیتا ہے. یہ شخص وہ تھا جو خدا کے مرتبے کو بھی جانتا تھا اور علی ابن ابی طالب کے مقام کو بھی جانتا تھا. تو بس ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں, امام کو پہچانیں. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ کون سی چیزیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے, اور وہ کون سے گناہ ہیں جنہیں چھوڑ دینا ہے, ذات سے نکال دینا ہے. آج جمعہ ہے, آپ میں سے اکثر لوگ دعائے ندبہ پڑھ کر آئے ہوں گے, اور کچھ ہوں گے جو اب جا کے پڑھیں گے. دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں نا, این الطالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے وہ جو کربلا والوں کے خون کا انتقام لے گا. عزیزاروں, اگر خدا نہ کرے آپ شہادتیں دیکھ رہی ہیں کس طرح شیعوں کے گھروں میں شہادتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. کسی گھر میں کوئی چلا جائے
تو گھر کے باقی لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، مولا آپ کا ظہور ہو تو ہم بھی ظالموں سے انتقام لیں گے، ہم بھی امام زمانہ کی تلوار کے زیر سایہ جمع ہوں گے، پھر ہم بھی دیکھیں گے کون ہے جو بڑھ کے نام حسین کو روکتا ہے۔ ہوتا ہے ایک جذبہ انتقام، ہونا چاہیے۔ تو جب کربلا والوں کو ایک پہر میں سب کو تہہ تیغ کر دیا تو میرے اور آپ کے دل میں امام زمان کی محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ دعائے ندبہ میں کیا ہے؟ دعائے ندبہ چھٹے امام نے سکھائی ہے کہ تم پکار آئے، وہ کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے کے لیے آئے، جب دعا کرو تو محبت سے لبریز ہو کے تڑپ کے کرو۔ مگر میں اور آپ جب دعا پڑھتے ہیں، زیارت آل یاسین پڑھیں، نماز امام زمانہ پڑھیں، ہمارے قلب کی وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جب ہم تڑپ کر پکاریں، ہاں ہم تڑپ رہے مولا کی زیارت کے لیے، مگر وہ قلب کی کیفیت نہیں ہے۔ اور امام زمانہ کو ہم سے شکوہ ہے۔ یہ کیوں شکوہ ہے؟ آیت اللہ تہرانی وہ بیان کرتے ہیں، جب میں نجف میں پڑھتا تھا اس وقت امامت کراتے تھے آیت اللہ مدنی نماز کی، کا میں بھی نماز میں شامل تھا۔ جب آیت اللہ مدنی نے نماز پڑھا لی، جب لوگ اٹھ کے جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، ابھی پیش امام ہے، نماز پڑھائیے، لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں اور باقاعدہ شدید گریا کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے آیت اللہ مدنی سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابھی وقت کے امام آئے تھے اور مولا نے ایک جملہ کہا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ کیا کہا تھا امام نے؟ امام کہہ رہے تھے مدنی تم دیکھ رہے ہو نماز ختم ہوئی، تیزی سے جا رہے ہیں، کسی نے بھی دل سے میرے ظہور کی دعا نہیں کی۔ میں اور آپ بلا نہیں رہے، وہ منتظر بیٹھے ہیں کب تم تیار ہوگے۔ ہر سال کربلا والوں کا تذکرہ سنتے ہو، جیسے حسین کے ساتھی تھے، جیسے حسین کے جانثار تھے، ایسے بن جاؤ، خدا میرے ظہور میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا۔ یہ ہمیں مولا کو شکوہ ہے کہ دیکھو سب کیسے جا رہے ہیں، کسی نے بھی دل سے میرے ظہور کی دعا نہیں کی۔ تو عزیزارو، جب مجلس اعزا میں رویا کیجیے نا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس وقت سب سے پہلی دعا امام کے ظہور کی کیا کیجیے کہ مولا جس کے غم میں ہم رو رہے ہیں، اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے خدا جلد سے جلد حضرت حجت کا ظہور فرمائے۔ تو عزیزارو، مجھے اور آپ کو مددگار بننا ہے امام کا۔ امام انتظار کر رہے ہیں کب میرے مددگار تیار ہوں گے کہ جب میں حل من ناصری انصرنا کہوں تو حسین کی طرح تنہا نہ رہوں، آ جائیں سب میرے جانثار اور پھر میں اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کروں۔ تو ایک جملہ جو تقریباً آپ گزشتہ 8-10 سالوں سے بہت زیادہ مجلس میں سنتے ہیں، امام کے مددگار بننا ہے، امام کا سپاہی بننا ہے۔ امام کے مددگار کیسے بنتے ہیں؟ میں 2 روایتوں کو پیش کروں گی اور کوشش کروں گی مسائل کی منزل سے متصل ہو جانا۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی تو آج انشاءاللہ بہت بہت سیکھ کے اٹھیں گے۔ اس در سے ہم امام زمانہ کے لیے تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے۔ کیسے امام زمانہ کے مددگار بنے؟ کیسے بنے ہم سب امام کے مددگار کہ ہمارے امام کے ظہور میں دیر نہ ہو؟ رسول خدا نے جس لمحے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا اسی وقت بتا دیا تھا کہ مددگار کسے کہتے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ آپ سب سنتے ہیں، مجالس میں آپ سب سنتے ہیں، ولادت کی محفلوں میں دعوت ذوالعشیرہ مختصراً بیان کروں گی، اس سے پیغام کیا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کب ہوئی تھی؟ جب اللہ نے رسول کو پیغام دیا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو بلائیے اور آپ اپنی رسالت کا اعلان کیجئے۔ آپ سب سنتے ہیں کہ رسول خدا نے بلایا تمام بنی ہاشم کے سرداروں کو، اپنے اعزاء کو، کیونکہ رسول کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، اور ایک بکرے کی ران اور ایک پیالے میں دودھ تھا، یہ کھانا رکھا گیا۔ رسول خدا نے ہاتھ لگایا تھا، اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا، وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ دعوت ہے، اسلام کی پہلی دعوت ہے، دعوت ذوالعشیرہ۔ جب سب کھا چکے، رسول نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وہ ہے جو خدائے واحد ہے، آج جو میری مدد کا اعلان کرے گا، میرا مددگار بنے گا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت لطف پائیں گے آپ لوگ۔ کیا کہا رسول نے؟ کھلا دیا، دعوت کا اہتمام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں اب تم کو بتاتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اس اللہ نے جو خدائے واحد ہے۔ آج جو اللہ کی توحید کا اعلان کرے گا، میری رسالت کا اعلان کرے گا، میری مدد کا اعلان کرے گا، میں آج وعدہ کرتا ہوں وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ صرف مولا علی کھڑے ہوئے، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ کم سن ہے، 12-13 سال کی عمر ہے، رسول نے پھر بٹھا دیا،
پھر سوال کیا. اتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نہ اٹھا, صرف مولا علی اٹھے, پھر بٹھا دیا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہر چیز علی کو دے دیتے ہیں. پھر بٹھا دیا, پھر سوال کیا, کوئی نہیں اٹھا, پھر مولا علی اٹھے. اور پھر رسول نے کہا کہ میرے بعد یہ میرا وصی ہے, میرا خلیفہ ہے, میرا جانشین ہے, و وزیری و وصی و خلیفتی باغی. اب آپ نے غور کیا, واقعہ میں نے پڑھ دیا. اس واقعے میں 2 جملے کہے گئے. ایک جملہ رسول نے کہا تھا, کون ہے جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے, میری رسالت کی گواہی دے. تو ایک جملہ رسول کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو یہ اقرار کر لے گا وہ پھر میرا وصی, میرا وزیر, میرا جانشین ہوگا. تو سب سے پہلے کس نے کہا یہ جملہ؟ علی نے کہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو علی نے کہا تھا وہ آج سارا اسلام کہہ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جملہ پہلے علی نے کہا تھا, ٹھیک ہے, دعوت ذوالعشیرہ میں. جب علی نے وعدہ کر لیا میں آپ کا مددگار ہوں, پہچانو عزادارو مددگار کسے کہتے ہیں, میں آپ کا مددگار ہوں, تو اب رسول نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. تو جو علی نے کہا تھا وہ سارا اسلام کہہ رہا ہے, اور جو رسول نے کہا تھا وہ فقط ہم شیعان اہل بیت کہہ رہے ہیں. ہمارا ہر عمل رسول کے حکم کے مطابق ہے. ہمارا کلمہ بھی وہ جو رسول نے کہا, ہماری نماز بھی وہ جو رسول نے کہا, ہمارا روزہ بھی وہ جو رسول نے کہا, ہماری عزا بھی وہ جو رسول نے کہا. رسول روئے حسین کے لیے, اس لیے ہم گریا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے بابا جی. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. خدا وقت میں وسعت دے کہ میں اپنے مقررہ وقت کے اندر اپنے بیان کو مکمل کر لوں. تو اب پتہ ہی چلا مددگار کسے کہتے ہیں. مولا علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں, اور مولا نے فقط کہا نہیں, مولا نے عمل کر کے دکھایا. شب ہجرت یعنی مولا عمل کرتے گئے, قرآن کی آیتیں اترتی گئیں. شب ہجرت سو گئے مددگار بن کے, قرآن کی آیت آ گئی. مباہلہ میں چلے گئے مددگار بن کے, قرآن کی آیت آ گئی. رکوع میں دے رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, قرآن کی آیت آ گئی. مولا عمل کرتے کہ خندق میں چلے گئے, کل ایمان کی سند مل گئی, آیت آ گئی. تو مولا بتا رہے مددگار کا مطلب ہے خاموش بیٹھنا نہیں کہ ہم نے چند دعائیں پڑھ لی ہم سمجھے ہم مولا کے مددگار بن جائیں گے. نہیں, مددگار کا مطلب ہے اپنے عمل سے ثابت کرنا. ہم عمل کریں گے جیسا امام چاہتے ہیں تو مددگار بنیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ہم کیسے امام کے مددگار بنیں. دیکھیں امام زمانہ کا جو توقیع مبارک ہے, جو امام زمانہ کا حکم ہے وہ یہ ہے, آپ پہچانیے کہ ہم مددگار ہیں یا نہیں ہیں. امام زمانہ کی توقیع مبارک ہے. امام نے سمجھایا کہ اب جب کہ میں پردہ غیبت میں ہوں, اور مولا نے یہ لکھ کے دیا ہے, توقیع مبارک اسے کہتے ہیں جو امام نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی ہو اور مولا نے لکھ کے پیغام بھیجا تھا اپنے نائب کو. اب جب کہ ہم پردہ غیبت میں ہیں تو ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے عالم جامع الشرائط, یعنی جو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو اس کی تقلید کرو. یہ حکم امام ہے. اگر مددگار امام بننا ہے تو آپ کو تقلید کی منزل پہ آنا. آج کتنے مومنین نے کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, ہم کیوں کریں تقلید. ایران عراق کے علماء کی تقلید نہیں ہے. امام نے یہ کہا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم ہے آگے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا کرم و فضل یہ ہے کہ ہمارے حوزے جو نجف و مشہد و قم میں ہیں یہ ان میں سے علماء نکلتے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, سب سے بڑا, اسے عالم کہتے ہیں. اس کی تقلید حکم امام ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو تقلید کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کی مدد کو تیار ہیں, آپ کا حکم تھا ہم عمل کر رہے ہیں. اور کتنے ہیں جو نہیں کر رہے؟ آپ سوچئے فرش ازا سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے, یہ حکم امام ہے. اور یہ تقلید کا سسٹم اب نہیں آ گیا, یہ تقلید کا نظام ہمارے آئمہ 5ویں 6ٹھے امام سے جاری ہے.
امام کے ایسے ایسے سخت صحابی تھے کہ جب وہ دوسرے علاقوں میں رہتے تھے لوگ دور دور سے آتے تھے، مولا کہتے تھے کیوں تمہارے علاقے میں میرا صحابی محمد ابن مسلم نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ تمہارے علاقے میں میرا صحابی فلاں نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ اس سے پوچھ لیتے، وہ بتا دے گا ہمارا مسئلہ، وہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ 10ویں امام نے 11ویں امام نے تو بہت مضبوط کر دیا تھا تقلید کے نظام کو تاکہ آنے والا شیعہ اعتراض نہ کرے، مگر آج کتنے ہیں مولا سے محبت کرتے ہیں مگر مولا کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا۔ خمس کیا ہے؟ امام کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی کہ سال بھر استعمال کرو، جو بچ جاتا ہے اس کا 5واں حصہ ہے خمس، اور اس 5ویں حصے میں بھی 2 حصے ہیں، ایک زہرا کی اولاد کا حصہ ہے سادات کا، اور ایک وقت کے امام کا حصہ ہے۔ یہ کیسی محبت ہے امام سے کہ مولا کی محبت کا دعویٰ بھی کریں اور خمس نکالنے میں ہم ہاتھ پیچھے کر لیں، یہ تو سارا پیسہ نکل جائے گا۔ اگر گھر میں بچ گئے تھے 1000 روپے، گھر میں بچ گئے تھے 10,000 روپے، اور 10,000 میں سے 5واں حصہ 2,000 روپے نکل لے تو ہمیں 2,000 روپے دیتے ہوئے رونا آ رہا ہے۔ ارے جس خدا نے یہ 10 دیے تھے کیا وہ 20 نہیں دے دے گا؟ اور امام زمان کہتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں اس حق امام کو ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی جان و مال کے محافظ ہم ہوتے ہیں، تو مولا اتنی ضمانتیں دے دے۔ یہ کیسی مددگاری ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ نام امام پہ ہم امام کا حق دینے کو تیار نہیں، ہم تقلید کرنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیے مولا علی نے بتا دیا تھا ذوالشیرہ میں، مددگار کسے کہتے ہیں؟ مددگار وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کے حکم پر عمل کرتا جائے۔ عزاداروں، اگر مولا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو میں ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کر دوں، کربلا کے سامنے منظر بیان کر دوں۔ مولا حسین جب پہنچے بنی مقاتل پر، دیکھیے یہ پیغام صرف یہ نہیں کہ امام زمان کا ہے آپ علماء سے سن رہے، نہیں، مولا حسین دے کے گئے۔ بس یہ آخری روایت سنیے اور میں مصائب سے متصل ہو جاؤں گی۔ مولا حسین کربلا کی راہ میں تھے، ایک اور مقام آیا، مقام بنی مقاتل، جو روزانہ میں جو آپ کے سامنے مختلف کربلا کے منظر پیش کر رہی ہوں، آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو کتاب ہے حسین ابن علی مدینہ تا کربلا۔ جب مولا مدینے سے چلیں، جو مولا نے کلام کیا ہے کربلا میں اپنے آخری سجدے تک، وہ اس کتاب میں جمع کر دیا گیا۔ میں اسی کتاب سے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، کتاب صحیفہ کربلا، اس کتاب میں بھی سارے منظر موجود ہے، آپ جو کتاب چاہیں اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں بیان کر رہی ہوں کتاب میں سے منظر بیان کر رہی ہوں۔ بنی مقاتل ایک علاقہ ہے، کربلا سے پہلے آتا ہے، وہاں کا قیام ہوا، قافلہ تھک گیا، مولا نے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ مولا کو بتایا گیا اچھا یہ منزل کہاں آتی ہے؟ کوفے سے پہلے ہے۔ مولا حسین کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک شخص خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے، اور وہ کوفے کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حرجافی۔ اچھا یہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگوں میں یہ نیچر ہوتا ہے، ہم لوگ انہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں، کیا لوگ کہتے ہیں نا ہم اس کے معاملے میں بولتے ہیں، نا ہم اس کے معاملے میں بولتے ہیں، بس ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم جانے ہمارا کام جائے، ہمیں کیا ضرورت اس کے معاملے میں پڑھنے کی، حکومت کیا کر رہی ہے، پارٹی کیا کر رہی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا، ہمیں تو پیٹ پالنا ہے۔ غلط ہے، یہ طرز عمل غلط ہے۔ جیو تو زندوں کی طرح جیو، جیو تو حسینی بن کے جیو، جیو تو وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ جیو، اور جیو تو اس طرح جیو جیسے امام نے کہا ہے، اپنے وقت کے حالات سے باخبر رہو۔ مولا علی کا پیغام کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، نہج البلاغہ میں کہا ہے مولا نے، اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے لیے تیار کرو، ان کے زمانے میں جو حالات ہوں گے اس کے لیے بچوں کو ابھی سے تیار کرو۔ یہ نہیں کہا گھر میں خاموش بیٹھ جانا، ہمیں کیا کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو عبید اللہ ابن حرجافی تھا نا، یہ کوفے سے باہر آ کر خیمہ لگا کر اسی لیے بیٹھ گیا تھا کہ نہ میں یزید کا ساتھ دوں گا، نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا، نہ میں یزید کے لشکر میں جاؤں گا، نہ میں حسین کے پاس جاؤں گا مدد کے لیے، اور خیمہ لگا کے بیٹھ گیا۔ اب جب مولا اس مقام پہ پہنچے، مولا کو اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن حرجافی بیٹھا ہوا ہے، مولا حسین نے اپنے مؤذن، مولا کے ساتھ ایک مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا، ہر منزل پر اس نے اذان دی ہے، بس مولا نے روز عاشور علی اکبر سے اذان دلوائی۔ وہ کیوں دلوائی میں انشاءاللہ 9 محرم کو 10 محرم کو بیان کروں گی۔ اب مولا نے اپنے مؤذن سے کہا، حجاج بن مسروق نام تھا اس کا، جاؤ اس کے خیمے میں جاؤ اور جا کے کہو تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ مولا کا مؤذن حجاج ابن مسروق گئے اس کے خیمے میں اور جا کے کیا کہا، میں تمہیں ایک تحفہ دینے آیا ہوں۔ کہا کیا تحفہ دو گے؟ کہا تمہیں پتا ہے زہرا کا لال آ گیا ہے، مولا راستے میں ہے کربلا کے اور تمہیں بلا رہے ہیں، چلو مولا کے جانثار بن جاؤ، جنت ملے گی۔ کہتا میں نہیں چاہتا، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور جا کے کہہ دو میں نہیں آنا چاہتا، میں نہیں ملنا چاہتا۔
یہ گیا, کہتے ہیں اسے گھر آئی ہوئی دولت ٹھکرا دینا, منع کر دیا. مولا کا مؤذن گیا, جا کے مولا کو بتا دیا. اب مولا خود اٹھے. اب پتا ہے مولا کو یہ انکار کر رہا ہے, نہیں جائے گا. مولا کیوں آ رہے ہیں؟ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں میں فقط نیک لوگوں کا امام نہیں ہوں, میں کائنات کا امام ہوں. میرا فریضہ ہے ہدایت کرنا, میں سب کی ہدایت کرتا ہوں. اب مولا اٹھے اپنے خیمے سے, مولا خود تشریف لائے اس کے خیمے میں. یہ کھڑا ہوا, مولا کو سلام کیا, مولا نے سلام کا جواب دیا, اور مولا نے عجیب جملہ کہا. مولا کہتے ہیں اے ابن حر, اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حر جعفری. جو تاریخ میں الفاظ لکھے نا مولا حسین کے, مولا حسین نے کہا اے ابن حر, تو نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں. اب مولا بتا یہ رہے ہیں میں وقت کا امام ہوں, میں جانتا ہوں تو کیا کر چکا ہے. مولا جانتے ہیں آگے بھی یہ کیا کرنے والا ہے, مگر ہم تک پیغام کیسے پہنچتا. میں نے مولا کا کلام سنانے کے لیے آپ کو یہ روایت سنا رہی ہوں. کیا کہا مولا نے؟ اے ابن حر, تو نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, بہت خطائیں کی ہیں, کیا تو توبہ کر کے پاک ہونا چاہتا ہے, اپنے ان گناہوں سے بخشوانا چاہتا ہے؟ کہا حسین ابن علی کیسے توبہ کروں؟ کہا میں زہرا کا لال ہوں, چل میرے ساتھ. تو اس اللہ کے جہاد میں اپنی جان نچھاور کرے گا, اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے گا, خدا تیرے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور تو پاک ہو کے جنت میں جائے گا. کہتا مولا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. مولا میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ. ہاں میرے پاس ایک گھوڑا بہت اچھا ہے, اتنا اچھا گھوڑا ہے کہ میں جب بھی اس سے بیٹھ کے میں نے حصہ لیا تو یہ دشمن میرے پیچھے نہیں آ سکا, اتنا تیز بھاگتا ہے. مولا میں اپنا وہ گھوڑا آپ کو دینے کو تیار ہوں, آپ وہ لے جائیے. دشمن مولا بلا رہے ہیں اس کو, اور وہ مولا کو کہہ رہا ہے مولا یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے. اب سنو عزادارو مولا کا جملہ. یہ جملہ سنانے کے لیے یہ حسین نے سکھا دیا جیتے کیسے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں علی علی کر لیا, نام تو مولا سے محبت کا ہے, مگر کیا کہا علی کے بیٹے نے اس پر عمل نہیں کر رہے. مولا کہتے ہیں سن, اگر تو ڈرتا ہے اتنا اور تو راہ حق پہ نہیں آنا چاہتا, تو اگر اپنے گناہ نہیں بخشوانا چاہتا, تو مجھے بھی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے, نہ مجھے تیری ضرورت ہے. اور یاد رکھ, بس عزاداروں اس آخری جملے کو خدا میرے دل پہ لکھ جائے, خدا آپ کے دل پہ لکھ جائے. مولا حسین کہتے ہیں یاد رکھ, ہم گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے. گفتگو شروع ہوئی تھی مددگار سے, امام زمانہ کے مددگار کیسے بنے. حسین ابن علی کربلا کے میدان سے جینا سکھا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں ہم گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے. مولا نے قیامت تک کے ہر چاہنے والے کو پیغام دے دیا, فقط میں ہمارا نام ہی نہ لینا, جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنا. اگر فرش اعضاء پہ سن رہے ہو کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے. فرش اعضاء پہ سن رہے ہو, مولا نے کہا والدین کا احترام ہو, رشتہ داروں کا حق ہو, حجاب کی پابندی ہو, تقلید کرنا ہے, خمس دینا ہے, جو مولا کہتے جا رہے ہیں, اگر اس پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, ہدایت کی راہ پر آ جاؤ گے. اور ہدایت کی راہ پہ آ جاؤ گے تو ہمارے مددگار بن جاؤ گے. اور اگر اپنی بات پہ اڑے رہے, نہیں ہم نہیں کرتے, ہم نہیں مانتے تقلید, ہم نہیں مانتے خمس, ہم سے نہیں ہوتی حجاب کی پردہ داری, تو بس یاد رکھیے مولا نے کربلا میں اعلان کر دیا ہم گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے. بس عزاداروں حسین نے جینا سکھا دیا. کیا کریں کہ ہمارے امام سے رشتہ مضبوط ہو جائے, ہم حقیقی مددگار بن جائیں. علماء بیان کرتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے وقت کے امام کی نگاہ تم پر رہے, تمہارا امام تم سے راضی رہے, تو جو امام نے کہا ہے اس پر عمل کرو. اور چاہتے ہو نا کہ مولا سے رشتہ مضبوط ہو, عزادارو سنو بس 2 عمل بیان کروں گی. چاہتے ہو نا کہ مولا سے رشتہ مضبوط ہو, کہ یہ محبت 2 طرفہ ہو, وہ تو چاہتے ہی ہیں. مولا تو کہتے ہیں اگر ہم تمہارے مصائب دور نہ کریں تو دنیا تمہیں ختم کر دے. یہ ہم ہیں جو تمہیں بچائے ہوئے ہیں. تو وہ مولا ہیں جن کے وسیلے سے رزق ملتا ہے, ان کے صدقے سے اولاد ملتی ہے, ان کے صدقے سے ہر نعمت ملتی ہے. ان کی وجہ سے ہم بلاؤں سے بچے. ورنہ دنیا ہمیں کب سے مٹانا چاہ رہی ہے. مٹا پائی؟ کیوں نہیں مٹا پاتے؟ یہ اتنی شہادتیں ہوتی ہیں. ہمارا امام ہے جو ہمارے ساتھ ہے, یہ ہمیں مٹا نہیں سکتے. یہ ہمیں جتنا دبائیں گے ہم اتنا ابھر کے نکلیں گے. تو بس اب کیا کریں کہ ہمارا امام سے رشتہ اور مضبوط ہو جائے. علماء بیان کرتے ہیں اگر تم اپنے دن بھر میں عادت بنا لو کہ کثرت سے صلوات پڑھو اور اس کا ثواب امام زمان کو ہدیہ کرو, تحفہ بھیجو امام کو, تو تم جتنا درود و صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرو گے تو یاد رکھو آل محمد کریم ابن کریم ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کوئی ان کو تحفہ دے اور پلٹ کے تحفہ نہ ملے, ہے یا نہیں؟
मौला को कोई तोहफा दे, ऐसा हो सकता है वो पलट के ना दे। तो अगर कोई हम खवातीन हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, आदत बना लीजिए जबान पे सलवात रहे, हम दुरूद पढ़ते रहे हर वक्त। जब ये आदत बन जाए और आप पढ़ रही हैं तो उसके बाद आप कहें जितना मैं दुरूद पढ़ी बार इलाहा, इसका सवाब हजरत हुज्जत को हदिया करती हूँ। जब ये सवाब मौला के पास ये तोहफा पहुंचेगा तो बढ़ के मौला की दुआएं, मौला का फजल क्या क्या ना मिल जाएगा। और अगर उनका फजल मिल गया इस दुनिया में भी बेड़ा पार और वहां आखिरत में भी हम। और दूसरा अमल जो उलमा बयान करते हैं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इस वक्त के मराजीन में वो कहते हैं दिन में कम से कम, दिन भर में कम से कम एक मर्तबा सूरह यासीन जरूर पढ़ा करो। सूरह यासीन की फजीलत यह है कि एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ना ऐसा है कि जैसे 12 मर्तबा खत्म कुरान, 12 मर्तबा कुरान खत्म करने का सवाब है एक सूरह यासीन पढ़ने में। तो कहा कम से कम दिन में, कम से कम, अव्वल तो जितना चाहे नेकियां करो, मजलिस में आ रहे हो इसका सवाब इमाम को हदिया करो, गिरिया कर रहे हो इसका सवाब इमाम को हदिया करो, तुम मुस्तहब नमाजें पढ़ो इसका सवाब इमाम को हदिया करो, मरीज की अयादत को जा रहे हो इसका सवाब इमाम, यानी इमाम को तोहफे भेजो ताकि इमाम को पता हो ये मुझसे बेखबर नहीं है, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे याद रखता है। उलमा कहते हैं कम से कम दिन में मर्तबा सूरह यासीन जरूर पढ़ो और उसका पढ़ के सवाब इमाम ज़मान को हदिया करो, तोहफा भेजो इमाम को। पलट के इमाम की बारगाह से तुम्हें दुआएं भी मिलेंगी और तुम्हें इसका जवाब भी आएगा, इमाम से रिश्ता तुम्हारा मजबूत होगा। अज़ादारों, मददगार कैसे होते हैं? करबला के 72 शहीदों में एक शहीद का नाम है मोहम्मद बिन बशीर। शब आशूर जब मौला ने चिराग बुझाया था ना, और जब सब ने कहा मौला आपको छोड़ के जा नहीं सकते, उसी वक्त मौला को इत्तला मिली कि मोहम्मद बिन बशीर का एक बेटा है जवान और कुफे में है और उसको गिरफ्तार कर लिया इब्ने ज़ियाद ने। ऐसा ना हो कि कत्ल कर दे। मौला कहते हैं मोहम्मद बिन बशीर मैं तुमसे अपनी बैत उठाता हूं, जाओ। और मौला ने कुछ अपने कीमती लिबास उसे दिए, कहा ये ले जाओ, इसको बेचो और बेच के अपने बेटे को छुड़ाओ। सुनो अज़ादारों, आखिरी जुमला मेरी मजलिस का, मददगार कैसा होता है। मौला उससे कह रहे हैं जाओ, शब आशूर कह रहे हैं जाओ, चले जाओ, मैं इजाजत देता हूं, ये अपने पास से मैं कुछ लिबास दे रहा हूं, कीमती है, इसको बेचोगे पैसे मिलेंगे, अपने बेटे को छुड़वा लेना। कहा मौला बेटा आपसे ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? मौला हुसैन मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे बेटे का प्यार। वो नहीं गया। आज भी हम सलाम पढ़ते हैं, करबला के शहीदों में वो शामिल है। इसे कहते हैं मददगार। दुनिया चली जाए मगर ये दिल इमाम के साथ जुड़ा रहे, कुछ भी देना पड़ जाए, इस राह में कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए, मगर मौला को ना छोड़ें। जब चाहने वाले ऐसे हों तो फिर मौला ने भी जो कुछ मौला के पास था सब राह खुदा में दे दिया। अज़दारों, कोई ना कहे हम बूढ़े हैं हम कैसे मददगार बने, कोई ज़ईफ ना कहे कि हम बूढ़े हैं कैसे मददगार बने। हुसैन इब्ने अली के मददगारों में 6 महीने का असगर भी है। मौला ने बताया सब मेरे अज़ादारों में, सब मेरे मददगारों में शामिल हो सकते हैं। अली असगर ये वो करबला का शहीद है किसने लश्करे यजीद को हिला दिया। ये करबला का वो शहीद है हर एक का जनाजा हुसैन उठा के ले आए, मगर जब अली असगर का जनाजा उठाया है हुसैन को बड़ी मुश्किल हुई खैमे तक आते आते। अज़ादारों, असरे आशूर, असरे आखिर, मौला ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिरी अंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। सब शहीद हो चुके हैं, सारे जानिसार जान कुर्बान कर चुके हैं, अब कोई नहीं है जो मौला की मदद को आए। एक बार की उम्मे रबाब के खैमे से रोने की सदाएं बुलंद हुई। मौला टीले से उतरे, दौड़ते हुए आए तो रबाब के खैमे में कहा क्यों रो रहे हो? अभी मैं जिंदा हूं। कहा मौला जैसे ही आपने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की अली असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया है। अज़ादारों, अली असगर ने खुद को झूले से क्यों गिराया? कहना ये चाहते थे अली असगर बाबा बहुत छोटा हूं, पैरों पे चल के नहीं आ सकता, इसलिए झूले से गिर के बुला रहा हूं। अभी आपका आखिरी मुजाहिद जिंदा है, बाबा मुझे मख्तल ले जाइए, मैं जान कुर्बान करूंगा। मौला हुसैन ने अली असगर को आगोश में लिया और मौला जानते थे मेरा असगर मुझे बुला रहा है। असगर को आगोश में लिया और मौला जैसे ही खैमे से निकलना चाहते हैं रबाब खड़ी हुई हैं और रबाब की निगाहें अली असगर के पास। बच्चा छोटा हो तो मां के दिल के कितना करीब होता है। अली असगर को देख रही है रबाब, कुछ कह नहीं रही, मौला ले जाना चाहते हैं। मौला ने रबाब के दिल का हाल पढ़ लिया। कहा रबाब, रबाब क्या सोच रही थी? सुबह से जिस मां का लाल गया जिंदा नहीं आया।
مولا امام ہے، رباب کے دل کا حال جان گئے، ماں ہے تڑپ رہی ہے. مولا نے کہا رباب علی اصغر کو لیے جاتا ہوں، شاید کوئی 2 گھونٹ پانی پلا دے، شاید میرے اصغر کی پیاس بجھ جائے. عزاداروں آپ کو پتا ہے وقت آخر مولا سجاد سے امام حسین نے کہا تھا، ہم سب کے لیے پیغام دیا تھا. مولا حسین نے کہا تھا سجاد میرے شیعوں سے کہنا تمہارے مولا نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا تھا. کیوں یاد کیا؟ اس لیے مولا نے ہمیں یاد کیا. مولا آپ دیکھیے آج عرض کربلا چھلک رہی ہے عزاداروں سے. مولا جانتے تھے میرے چاہنے والے ہیں. مولا نے کیوں یاد کیا؟ اے عزاداروں، اے زائروں، اگر تم ہوتے تو حسین اتنا غریب نہ ہوتا. اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی پلانے کے لیے حسین علی اصغر کو لے کے چلے، مقتل کی طرف چلے ہیں. شدید دھوپ ہے، مولا نے ابا کے دامن سے ڈھک لیا علی اصغر کو. لشکر یزید والے سمجھے اب سب چلے گئے، حسین شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں. مولا حسین نے قریب جا کے ابا کا دامن ہٹایا، علی اصغر کو بلند کیا اور مولا کہتے ہیں اے لشکر جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تو قصوروار نہیں ہے. ارے یہ پیاسا ہے، پیاس کے سبب اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ جاں بلب ہے، دیکھو زبان پھیلا رہا ہے ہونٹوں پہ، ارے اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. عزادارو ہماری جانیں قربان ہو جائے مولا حسین پہ. یہ وہ 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا پانی ہے. زہرا کے مہر میں دنیا کا پانی ہو اور زہرا کا پوتا 2 گھونٹ پانی کو ترس رہا ہے. مولا کھڑے ہیں کربلا کے جلتے ہوئے بن میں، دھوپ برس رہی ہے. مولا کہتے ہیں میرا بچہ پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی پلا دو. کوئی آگے نہ بڑھا. مولا کہتے ہیں اسلام میں تو پیاسے کو پانی پلانے کا حکم ہے، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میرا بچہ 2 گھونٹ پانی سے سیراب ہو جائے گا. کوئی آگے نہ بڑھا. اب مولا نے کہا اور کیا قیامت کا جملہ تھا. مولا کہتے ہیں ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ ارے کیا کسی کے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے؟ میرا بچہ پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی پلا دو. کوئی آگے نہیں بڑھا. لشکر یزید والے انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے. مولا نے ایک بارگی علی اصغر کو مخاطب کیا، اے علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، ارے بیٹے حجت تمام کرو. انہیں میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، بیٹا تم بتا دو کتنے پیاسے ہو. یہ سن کر علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیرائی. یہ منظر دیکھ کر لشکر یزید کے کچھ لوگ رونے لگے. ارے جیسے ہی رونے لگے عمر سعد ملعون نے حرملہ کو بلایا. حرملہ اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے عزادارو سنو، رباب کو پرسا دینا ہے، بس 2 منٹ کی زحمت ہے. حرملہ کو حکم ملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. 3 بھال کا تیر جس سے گھوڑے کی گردن توڑتے تھے، 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا، علی اصغر کی طرف چلا. 3 بھال کا تیر علی اصغر کا گلا چھدا. عزادارو گلا چھدا نہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک ذبح ہو گیا اصغر. خون کا فوارہ اچھلا. مولا حسین نے خون لے لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان قبول نہیں کر رہا. زمین کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، زمین قبول نہیں کر رہی. مولا حسین نے وہ خون چہرے پہ مڑ لیا. حسین سب کا لاشا اٹھا لائے، علی اصغر کا لاشا کیسے خیمے میں لے جائیں. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے پڑے. ارے رباب کیسے صبر کرے گی. مولا بڑے خیمے کی طرف اور مولا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، آواز دی رباب کہاں ہو، آؤ علی اصغر کو لے جاؤ. اب رباب نے سنا ماں سے اٹھا نہیں جا رہا،
माँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कांप रही है रबाब। सकीना दौड़ के गई, बाबा असगर को पानी पिला दिया, बाबा मैं भी तो प्यासी हूँ। अरे कांपते कदमों से रबाब आई, लाइए मौला मेरा लाल दे दीजिए। अब जो मौला ने आगोश में असगर को दिया, सीधा हुआ गला देखा, रबाब कहती थी मुझे नहीं मालूम था इस उम्र के बच्चे भी ज़बा हो जाते हैं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। बारलाहा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के मसाइब का वास्ता, तुझे शीरख्वार अली असगर का वास्ता, असगर की मजलूमियत का वास्ता, हमारी इस कलील इबादत को हमसे कबूल फरमा ले। पाक परवरदिगार तुझे शुहदाए करबला का वास्ता, असीरान करबला का वास्ता, हम सब दिलों में हाजतें रखते हैं, हम सब के तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ फरमा दे। जिस जिसके दिल में जो जो हाजात है गैब से पूरा फरमा दे। पाक परवरदिगार जो लावलद हो, तुझे रबाब की गोद का वास्ता, उसको औलाद अता कर दे। और जो साहिबे औलाद हैं बारिल्लाह, उनकी औलाद को नेक साले फरमा बरदार बना दे। जो रिस्क और रोजी की मुसीबत में गिरफ्तार हैं, उनके रिस्क में बरकत दे दे, रोजी का सबब बना दे। जो कर्जदार है गैब से उनका कर्ज अदा कर दे। जो जो बीमार है मोमिनाने आले मोहम्मद में, अभी यहाँ भी मुझसे कोई नाम कहा गया था, मेरे जहन से निकल गया, जो जो बीमार हैं पाक परवरदिगार उन सबको गैब से फातिमा सुगरा के सदक़े में उनकी बीमारी का वास्ता देती हूँ। मोमिनाने आले मोहम्मद में जो जो बीमार हैं गैब से शिफाए कामिल अता फरमा। हम सब जिन जिन जिस्मानी रूहानी बीमारियों मुब्तला हैं, हम सबको शिफाए कामिल अता फरमा। पाक परवरदिगार अज़ाए हुसैनी की हिफाजत फरमा। रोजाना अज़ादारी इमाम पे हमले हो रहे हैं, पाक परवरदिगार अब्बास के परचम के साए में यह अज़ादारी चलती रहे, अज़ादारी सुरखरू रहे। मौलाई जो अज़ादारी के दुश्मन है इन्हें नीज़ तो नाबूद कर दे, दुश्मनों का शर इन्हीं की तरफ पलटा दे। पाक परवरदिगार दुनिया जुल्म से भर गई है, इन मजालिम से इंतकाम के लिए हजरत हुज्जत के ज़हूर में ताजिल फरमा। बारलाह हमें ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा, हम ऐसे मददगार बन जाएं कि इमाम की दुआ में हमारा नाम शामिल हो जाए। और इमाम जब ज़हूर फरमाएं, सदा दें, तो लब्बैक कहने वालों में हम सब आगे आगे हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।